پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اللہ اسے دے دے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے. تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کیا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کے رونے لگے، اور لوگوں نے کہا ذرا اس بڈھے کو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کی باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اللہ اسے دے دے، اور اللہ کے پاس جو ہے یا اسے اختیار کر لے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان، اور رو رہے ہیں اس بات پہ. صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ رونے کی کیا بات ہے. کہتے ہیں چند دنوں بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ہمیں تب سمجھ میں یہ بات آئی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے زیادہ علم والے تھے، یعنی وہ بات کی تہ تک پہنچ جاتے تھے، ہم سے زیادہ سمجھدار تھے. پھر آپ نے فرمایا مجھ پہ اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ احسان ابو بکر کا ہے. اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت و محبت کا تعلق ہے. مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے لازماً بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے. آنر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جا رہا ہے. انہیں احسانوں کا بدلہ چکانے کی آخری وقت تک کوشش ہے یہ آنر دے کے کہ ان کے گھر کا دروازہ مسجد میں نہ بند کیا جائے. 4 دن پہلے بہت تکلیف نے پھر شدت اختیار کر لی، اور آپ نے صحابہ کرام کو اپنے مکان پہ کہا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر دے دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے. اور اس وقت گھر میں کئی آدمی تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو بہت تکلیف ہے اور ہمارے پاس جو اللہ کی کتاب ہے قرآن وہ کافی ہے. اب لوگوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا، کوئی کہتے تھے نہیں انہیں لکھوانے دو، کوئی کہتے تھے نہیں کتاب کافی ہے. اس میں لوگوں کی آوازیں بلند ہوئی، شور سا ہونے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سی ہوئی اور آپ نے فرمایا میرے پاس اٹھ جاؤ. آپ نے 3 وصیتیں بھی فرمائی اس دن. ایک وصیت یہ تھی کہ یہود نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، یعنی ٹوٹلی پاک کر دینا نان مسلم سے. اور دوسری وصیت تھی کہ جس طرح وفود کی نوازش اور خاطر مدارت میں کرتا تھا ویسے ہی کرنا. کتنا مہمانوں کا خیال ہے. وفود میں سے ایک وفد کا حال آتا ہے نا کہ وہ آئے اور ایک صحابی نے ان کی ضیافت کا اور ان کے کھانے پینے کا اپنے ذمہ لے لیا تھا انتظام. اور وہ فرماتے تھے ہمارے ہاں ایک کھانا ہوتا تھا جو گھی اور ستو اور پنیر وغیرہ ڈال کے کوئی بڑا اسپیشل ہوتا تھا کھانا، وہ بنایا اور تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی انگلی مبارک ڈال کے کھایا. تو وہ میں نے پیالہ رکھ لیا اور پھر میں وہ ان کو بھیجتا تھا مہمانوں کو. روز ان کی اسی طرح خاطر ہوئی. تو وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے ایسا کھانا تو بہت خاص کھانا ہوتا ہے، ہم لوگ تو ایسے ہر وقت نہیں کھا سکتے، اور آپ نے ہمیں اتنا لذیذ اور اتنا اچھا کھانا اتنا زیادہ دیا. تو وہ فرماتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ وہ پھر کھانا ختم ہی نہیں ہوتا تھا. اب آپ کا جی چاہا کہ جیسے آپ کے زمانے میں وفود کی خاطر ہوئی ویسے ہی ہوتی رہے. اور تیسری بات راوی کہتے ہیں کہ میں بھول گیا، لیکن ایک اور راوی روایت کرتے ہیں کہ تیسری بات قرآن مجید کے متعلق تاکید تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بلند ترین اخلاق. کوئی مثال ہے؟ اپنی تکلیف ایسی ہے کہ آخری وقت قریب ہے، مہمانوں کی فکر، عورتوں کی فکر، غلاموں کی فکر. فرماتے تھے تمہارے زیر دست نماز نماز، یعنی ایک طرف حقوق اللہ کی ادائیگی کی تاکید ہے اور دوسری طرف حقوق العباد کے بارے میں تاکید ہے کہ جو تم سے کم ہیں، جو تمہارے انڈر ہیں، ان کا خیال رکھنا. اس میں عورتیں، غلام، یہ سب لوگ آ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا عظیم اخلاق اور کردار ہے کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی حیران ہیں. کچھ غیر مسلموں نے آپ کے بارے میں نعتیں لکھی، تعریفیں کی. اس میں ایک شعر آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. یہ ہے پنڈت بشن نارائن، اور وہ کہتا ہے ہو کس سے بیاں منزلت اور شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے آپ خداوند ثنا خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تعریف ہے نا اللہ تعالیٰ جو کریں انک لعلی خلق عظیم. تو آپ کی کیسے ہم شان اور منزلت بیان کریں کہ خود اللہ تعالیٰ جس کی شان میں تعریفیں کر رہے ہیں. اور بہت زیادہ ہیں. ہندوؤں کے تو خاص طور پہ، سکھوں کے کئی اشعار ہیں. ایک ہندو کہتا ہے کہ یہ اوج، یہ شرف، یہ فضیلت رسول کی
قریب خدائے پاک ہے قربت رسول کے، یعنی جو اللہ کے رسول کے قریب ہوا وہ گئے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے آپ کی محبت میں. اور یہ رامیشور ناتھ جن کی یہ نعت ہے جو میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں. کہتے ہیں گمراہ مجھ کو عیش کوئی کر سکے گا کیا، عیش ان کا تخلص ہے. گمراہ مجھ کو عیش کوئی کر سکے گا کیا، روشن ہے دل میں شمع عقیدت رسول کے. اور غیر مسلموں کے تو اتنے کمنٹس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کی کوئی کمی ہی نہیں ہے. اس میں سے کچھ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. یہ ایک کتاب ہے اسلام آر چوائس، غیر مسلم کی لکھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں اگر کوئی مذہب انسان کی ذہانت اور جمالیات میں اضافہ نہیں کرتا تو ایسا مذہب زندہ نہیں رہتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے ایسا دین لے کے آئے جو انسان کو ذہنی ترقی دیتا ہے، اس کی جمالیات کی حس بیدار، تیز تر اور مکمل کرتا ہے، ذہنی ارتقاء کی تکمیل کرتا ہے، کیونکہ اسلام سے زیادہ روشن خیال مذہب دنیا میں کوئی اور نہیں ہے. یعنی آپ کا جو مشن تھا، جو آپ دین لائے تھے، اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. مائیکل ایچ ہارٹ، ان کی ایک کتاب ہے دا ہنڈریڈز، انہوں نے 100 عظیم انسانوں پر ایک کتاب لکھی، سر فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ کہتے ہیں میرا یہ انتخاب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام انتہائی با اثر شخصیتوں میں سر فہرست ہیں، کچھ لوگوں کو حیرانگی میں ڈال سکتا ہے اور کچھ اور لوگ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے واحد شخص تھے جنہوں نے اعلیٰ ترین کامیابی حاصل کی، مذہبی سطح پر بھی اور دنیا کی سطح پر بھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی حیثیت سے آغاز کر کے ایک عظیم ترین مذہب کی بنیاد رکھی اور اس کو پھیلایا. وہ انتہائی مؤثر لیڈر بن گئے. ان کی وفات کے 1300 سال بعد بھی ان کے اثرات غالب اور طاقتور ہیں. یعنی عظیم انسان تو پھر وہی ہوا جن کا مشن، جن کی دعوت سچائی پہ مبنی تھی، اور ان کے جانے کے 1300 سال بعد بھی وہ نہ صرف یہ کہ ان کا مشن زندہ ہے بلکہ مضبوط بھی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم آپ کا ذکر بلند کریں گے، اور بلند ہے. اپنے بھی اور پرائے بھی آپ کی تعریفیں کرتے ہیں. ان میں ایک ہے منشی روپ کشور، ہندو ہیں. کہتے ہیں رسولوں میں محمد مصطفیٰ تم سب سے برتر ہو، تقسیم آب کوثر ہو، شفیع روز محشر ہو. نان مسلمز ہیں اور ان کو پتا ہے کہ آپ شفیع بھی ہیں، آپ حوض کوثر پہ بھی ہوں گے اور محبت بھی کرتے ہیں. اللہ ہی جانتا ہے کہ پتہ نہیں کس چیز نے ان کو اسلام قبول کرنے سے روکا. پڑھ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ کیوں نہ یہ لوگ اسلام لے آئے. اور ایسی تعریفیں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر طرف سے زندگی کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، پھر تعریفیں کرتے ہیں. تھامس کارلائل نے ایک کتاب چھوٹی سی لکھی ہوئی ہے، ہیرو اینڈ ہیرو ورشپ. اس میں وہ کہتا ہے A silent great soul, one of that who cannot but be honest. He was to kindle the world. The world's maker had ordered so. کہتے ہیں ایک ایسی خاموش عظیم روح تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں سوائے امانت کے اور کچھ نہیں تھا. انہوں نے ساری دنیا میں روشنی کرنی تھی کیونکہ دنیا کے بنانے والے کا یہی فیصلہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کے اندھیرے دور کیے، خود سادہ زندگی گزاری. ہر طرف سے دیکھتے ہیں وہ اور پھر حیران ہوتے ہیں. اسی میں گبن ایک آتھر ہے، وہ اپنی کتاب ہے اس کی دا ڈکلائن اینڈ فال آف رومن ایمپائر. کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم he was so simple, he kindled the fire, swept the floor, milked the animals and mended his own shoes and garments with his own hands. He observed without effort of vanity that was a habit of the Arabs. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی عاجزی اور عام کام کرنے کی عادت تھی جیسے عربوں میں تھی کہ آپ نے نبوت کے بعد بھی وہ کام جاری رکھے اور اپنی آنکھ بھی خود جلا لیتے تھے اور جھاڑو بھی دے دیتے تھے اور دودھ بھی دہو لیتے تھے. اسی طرح گبن کہتا ہے آگے the greatest success of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم's life was effected by sheer moral force. کہتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند اخلاق تھا جس کی وجہ سے آپ کامیابیوں سے ہمکنار ہوئے. ایک اور جگہ ریورن بورس اسمتھ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت اسٹیٹ کے بھی حکمران تھے اور جیسے پادری ہوتا ہے پوپ
آپ وہ بھی تھے، یعنی مذہبی لیڈر بھی تھے. ہیڈ آف دا اسٹیٹ ایز ویل ایز چرچ. ہی واز سیزر اینڈ پوپ ان ون، یعنی بیک وقت بادشاہ بھی تھے اور پادری کا کام بھی کرتے تھے. بٹ وہ کہتے ہیں وداؤٹ دا اسٹینڈنگ آرمی، وداؤٹ اے باڈی گارڈ، وداؤٹ اے پولیس فورس. کہتے ہیں کوئی اپنے ساتھ حفاظتی دستے نہیں ہیں، کوئی سپاہی نہیں ہے، کوئی شاہانہ انداز نہیں ہے. سمپلسٹی آف ہز پرائیویٹ لائف. حیران ہوتا ہے حکمران ہے گھر کے اندر کتنی سادہ زندگی ہے. کہتے ہیں ان محمدنزم ایوری تھنگ از ڈفرنٹ ہیئر، انسٹیڈ آف شیڈی اینڈ دا مسٹری وی ہیو ہسٹری. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہ یہ کہ ہم سے کچھ چھپی ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی شک و شبہات ہیں، بلکہ ہر چیز تاریخ میں موجود ہے. اسی طرح ہسٹری آف دا ٹرک میں ایک فرینچ آتھر ہے، کہتا ہے اے فلاسفر، اوریٹر، اے پیسٹر، اے لیجسلیٹر، conqueror of ideas, restorer of rational beliefs, the founder of 20 empires and one spiritual empire that Muhammad sallallahu alaihi wasallam regards all standards by which human greatness may be measured. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت فلسفی بھی تھے، مقرر بھی تھے، ایک جیسے مذہبی لیڈر ہوتا ہے وہ بھی تھے، ایک قانون دان بھی تھے، ایک فاتح بھی تھے اور بڑے زبردست آئیڈیاز بھی تھے. بہت سی حکومتوں کو انہوں نے فتح کر کے مربوط کر دیا تھا، کوئی ان سے بڑھ کے ہو نہیں سکتا. مہاتما گاندھی جو کہ ہندوؤں کے بہت بڑے پیشوا اور لیڈر ہیں، ان کی ایک کتاب ہے ینگ انڈیا، 1924 میں انہوں نے لکھا تھا. کہتا تھا آئی وانٹڈ ٹو نو دا بیسٹ آف دا لائف آف ون ہو ہولڈز ٹوڈے an undisputed sway over hearts of millions of mankind. I became more than ever convinced that it was not the soul that one can place in Islam of those ideas in the scheme of life. It was a rigid simplicity of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his regard of pledges, his devotion to his friends and followers, his fearlessness, his absolute trust in God and his mission. کہتے تھے میرا جی چاہا کہ میں جانوں اس انسان کے بارے میں جو ایک بہترین انسان تھے، ان کی زندگی کے بارے میں جانوں جو آج تک دلوں پہ لوگوں کے حکومت کرتے ہیں. ملینز آف پیپل، ہارٹس جو ہیں وہ ان کے دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں. تو میں نے چاہا میں ان کی زندگی کے بارے میں جانوں، تو مجھے زیادہ سے زیادہ پڑھ کے پتہ چلا اور میں کنونس ہو گیا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا تھا. وہ تھی ایک مستقل سادگی، اپنے وعدوں کی پابندی، اپنے ساتھیوں اور پیروکاروں کے ساتھ ڈیووشن اور فیئرلیسنس یعنی بے خوفی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پہ مکمل یقین اور توکل، اور ساتھ ہی اپنے مشن کے بارے میں پوری طرح سے کنوکشن کہ اس کو کامیابی تک پہنچا کے چھوڑنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے لوگوں نے دیکھا اور اپنی زندگیوں سے سیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے پرسکون تھے. آخری وقت قریب تھا، دنیا سے رخصت ہونے والے تھے. آپ نے ایک دن دیکھا تو آپ اب نماز نہیں پڑھا سکتے تھے، بہت شدت کی تکلیف ہو چکی تھی. مرض اتنا بڑھا کہ آخر کہا کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھا دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ مجھے پتا تھا کہ بہت نرم دل کے ہیں اور وہ یہ چیز نہیں لے سکیں گے کہ آپ اب مسجد نہیں آ سکتے. کہتے ہیں جب ہم نے اس بات پہ تعمیل نہ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 بار کہا. آخر آپ نے فرمایا تم سب یوسف والیاں ہو، یعنی جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں تھیں ویسے ہو تم لوگ، یعنی پس و پیش مت کرو. ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب آخری دنوں میں نماز پڑھانی شروع کر دی. 3 یا 4 دن پہلے، آخری وقت سے 1-2 دن پہلے کچھ آپ کی طبیعت کو افاقہ ہوا تو آپ نے 2 صحابہ کرام کا سہارا لیا اور چاہا مسجد میں جائیں. حضرت ابو بکر خوش ہوئے کہ شاید آپ نماز پڑھائیں گے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، مجھے ان کے بازو میں بٹھا دو. آخری دن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں موجود غلاموں کو آزاد کر دیا. جتنے غلام تھے سب کو آزاد کیا. اتوار کا دن تھا. 7 دینار گھر میں تھے، انہیں صدقہ کر دیا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب آخری رات تھی تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے
तेल नहीं था, पड़ोसन से तेल उधार लिया। आपकी ज़िरा एक यहूदी के पास 300 जौ के एवज रहन रखी हुई थी। आखिरी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर के वक्त पर्दा हटाया, देखा साहबा कराम नमाज में मसरूफ हैं, तो चेहरा मुबारक खुशी से खिल गया और आप तबस्सुम फरमा रहे थे, यानी निजाम ठीक चल रहा है। उसके बाद आपने पर्दा छोड़ दिया। जब जरा दिन चढ़ा, चाश्त का वक्त था, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दाखिल हुए हुजरे में, और हाथ में मिसवाक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस मिसवाक की तरफ देखा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतनी ज़हीन थी कि समझ गई आपको मिसवाक की हाजत है। कहने लगी, अब्दुर्रहमान इधर दो। उनसे मिसवाक ली और फिर वो सख्त थी, अपने मुंह से उसको चिबा के नरम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी अमल ये था, आपने अपने दांत मुबारक खुद मिसवाक के साथ साफ किए। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ लाई, प्यार से उनको अपने करीब किया और कान में सरगोशी की। कुछ कहा तो वो रोने लगे, फिर कुछ सरगोशी की तो वो हंसने लगे। अज़वाज मुतहरात को हुआ कि क्या कहा आपने, लेकिन हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस वक्त ना बताया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये नहीं इजाज़त दी थी कि अभी वो ये बात खोलें। बाद में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, हमें हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बताया कि पहली बात जो सुन के मैं रोई थी वो ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मैं तुम लोगों से बिछड़ जाऊंगा, तो मैं रो पड़ी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा कि अपने खानदान में सबसे पहले तुम मुझसे आके मिलोगे, तो मैं खुश हो गई। और उनको ये भी बिशारत दी थी कि आप तमाम ख़वातीन जन्नत की सरदार होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शिद्दत कर्ब और तकलीफ में मुब्तला थे, वो देख के हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेकरार हो उठी और कहने लगी, हाय अब्बा जान की तकलीफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बाप पर आज के बाद कोई तकलीफ नहीं, यानी ये आखिरी तकलीफ है। इसके बाद इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को बुलाया, चूमा, अलविदाई दीदार हो रहे हैं। तकलीफ लम्हा पर लम्हा बढ़ रही थी। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि खैबर में जो जहर आलूद बकरी का गोश्त मुझे खिलाया गया था, उसकी इतनी तकलीफ मैं महसूस कर रहा हूँ, उस जहर के असर से मेरी रगे जान कटी जा रही है। और उस वक्त सहाबा कराम को वसीयत है, अस्सलाह अस्सलाह वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज नमाज और तुम्हारे जेर दस्त। ये अल्फाज कई मरतबा फरमाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती थी, नज़ा का आलम शुरू हो गया। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टेक दी हुई थी कि आपका सर मुबारक मेरी गर्दन और सीने के दरमियान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक पानी का बर्तन पड़ा हुआ था। आप उसमें दोनों हाथ डालते थे और पानी बार बार अपने चेहरे मुबारक पे डालते और पोंछते थे। फरमाते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह। मौत की सख्तियाँ, इतनी तकलीफ थी। उसके बाद उंगली उठाई या कहा जाता छत की तरफ निगाह की, होंठ मुबारक हिल रहे थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने गौर से सुना तो लगा वो आयत तिलावत फरमा रहे हैं, मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, और फरमाया अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला। आखिरी अल्फाज 3 मरतबा फरमाया, और रफ़ीक़ आला से जा मिले। हज़रत आयशा फरमाती, अचानक देखा आंखें खुली की खुली रह गई और हम समझ गए आप इस दुनिया में नहीं। आपकी उम्र 63 वर्ष हो चुके थे। मदीना मुनव्वरा में एक गम का समा था। साहबा कराम कहते हैं यूँ लगता था हर तरफ अंधेरा छा गया है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे, जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए थे, उस दिन से ज्यादा रोशन दिन मदीना मुनव्वरा में कोई ना था, और जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई, उस दिन से ज्यादा तारीक दिन हमने कभी ना देखा। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गम की शिद्दत में कह रही थी, हाय अब्बा जान जिन्होंने रब की पुकार पे लब्बैक कहा, हाय अब्बा जान जिनका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यह हाल हुआ था सदमे से, एक शौक में चले गए, नंगी तलवार लेके खड़े हो गए मस्जिद में। जिसने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं, मैं उसको सर उड़ा दूंगा, कसम में वो जरूर पलट के आएंगे, बस ये तो एक वही की वजह से कैफियत है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजरा मुबारक में दाखिल हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक को चूमा और रोए
اور کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اللہ آپ پہ 2 موت جمع نہیں کرے گا، یعنی جو موت لکھی تھی وہ آ گئی ہے۔ پھر صحابہ کرام کو جا کے سمجھایا اور کہا لوگوں سنو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یقیناً اللہ کبھی نہیں مرے گا، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بال پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بال پلٹے گا تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں دے سکتا، ان قریب اللہ شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ صحابہ کرام فرماتے تھے ہمیں لگا گویا آیت آج ہی ہم نے سنی، تب جا کے سب کے ذہنوں نے اس غمگین خبر کو قبول کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سفر کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انبیاء علیہ السلام جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں دفن کیے جاتے ہیں، لہذا وہیں پہ ان کو دفن کرنا تھا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ صحابہ کرام نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں صاحبزادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹ بدل رہے تھے، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شقران رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پانی بہا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے تھے، یعنی اوپر سے ہی آپ کو ہاتھ پھیر کے غسل دیا جا رہا تھا۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید یمنی چادروں میں کفن دیا گیا، اس میں نہ کرتا تھا اور نہ پگڑی، یعنی نہ کرتا نہ پگڑی، بس 3 چادروں میں ہی آپ کو کفن دیا گیا۔ پھر وہیں پہ اسی حجرہ میں قبر کھودی گئی۔ حجرہ مبارک اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں بیک وقت صرف 10 لوگ پورے آتے تھے، لہٰذا 10 کر کے صحابہ کرام کی ٹولیاں آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتی۔ آپ کی اس طرح نماز جنازہ نہ ہوئی جیسے عام مسلمانوں کی ہوتی ہے، اس میں کوئی امام بھی نہیں تھا، وہ 10 کی ٹولیاں آتی، آپ پہ درود و سلام پڑھتی اور دعا کرتی ہوئی نکل جاتی تھیں۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں بدھ کی رات ہم نے زمین کھودنے کی آواز سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ دفن کر دیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کیا گیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کے پاس سے وہ لوگ گزرے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ چچا جان آپ نے کس دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالی؟ اور وہ صحابی جب بھی یہ روایت سناتے تھے وہ اتنا روتے تھے کہ ان کی پسلیاں اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے ہلتی ہوئی نظر آتی تھی، اتنا سب رو رہے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات پہ۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی تھی مجھ پہ ایسی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر دن پر پڑتی تو وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتا، اور جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی سونگھ لے اس پہ واجب ہے کہ وہ ساری زندگی کوئی اور خوشبو نہ سونگھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا خبردار رہو میں تم سے آگے حوض کوثر پہ پہنچا ہوں گا اور تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا، اس وقت میرا منہ کالا نہ کرنا، خبردار رہو کچھ لوگوں کو میں چھڑاؤں گا اور کچھ لوگ مجھ سے چھڑائے جائیں گے، اور میں کہوں گا اے رب یہ تو میرے صحابی ہیں یا میرے امتی ہیں، وہ فرمائے گا تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا نرالے کام کیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ایک یہ وصیت ہے کہ دین میں کوئی نئے نئے کام نہ شروع کیے جائیں، اور خدا نہ خواستہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو کالا کرنے کا سبب نہ بنے بلکہ آپ ہم پہ فخر کریں۔
صحابہ کرام فرماتے تھے سارا مدینہ منورہ تاریک ہو گیا ہم پہ. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے چند اشعار پڑھے. آنکھ پوری طاقت سے بہہ رہی ہے اور میں اس قبر کے ڈھیر پر دیر سے کھڑا ہوں جس کے اندر احمد ہیں. اے قبر رسول تو مبارک اور اے عرب تو مبارک. تیرے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوابگاہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. انہوں نے تو اپنا مشن پورا کر دیا. اب ہمارا کام کیا ہے؟ آپ کی محبت کا عملی ثبوت دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کی تعمیل کرنا. بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے پہنچاؤ خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. یہ آپ کی محبت تقاضا کرتی ہے. اللہم صلی علی محمد المصطفى. اللہم صلی سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.